جی السلام علیکم احسن نقوی۔ اقبال کی ایک علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، وہ اگر مجھے صحیح یاد آ رہا ہے اس کا نام تھا پہاڑ اور گلہری، ماؤنٹین اینڈ دا اسکرل۔ اس کا ایک ان کی ایک نظم ہے بڑی خوبصورت، اور اس کا ایک شعر ہے کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ یہ شعر میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ ہمیں کسی چیز کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ انسانوں کو پہچاننے میں ہم سے بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم لوگوں کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں، لیکن وہ تو الگ ہی لیول کے لوگ نکلتے ہیں۔ کسی کی بات چیت سے، اس کے کپڑوں سے، اس کی سادگی سے ان کی حیثیت کا اندازہ لگانا بالکل غلط عادت ہے۔ ایک کہانی پڑھی تھی، وہ کہانی آپ کو سناتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک بزرگ خاتون کی، جنہوں نے بینک کے ایک ملازم کو سکھایا کہ ہر کلائنٹ جو ہے وہ قابل احترام ہوتا ہے۔ کہانی یوں ہے کہ ایک بزرگ خاتون بینک میں داخل ہوئیں اور $10 کا ایک چیک پیش کیا۔ خاتون کا لائن میں 5واں 6واں نمبر تھا، اور ان کے پیچھے اور ان کے کچھ آگے بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے، کچھ پیچھے 5-6 آدمی اور کھڑے ہوئے تھے، اور سب لوگ انتظار میں تھے کہ ان کا نمبر کب آتا ہے۔ تو جب خاتون کا نمبر آیا اور کیشیئر نے بزرگ خاتون کے $10 کے چیک کو دیکھا، تو یہ سمجھ کے کہ ظاہر ہے کہ یہ بہت چھوٹی سی رقم ہے، اس نے بڑی تلخی سے، بڑی عجیب سی آواز سے، موڈ جیسے خراب ہوتا ہے اس سے کہا کہ اتنی چھوٹی سی رقم تو آپ ATM سے بھی نکلوا لیتی ہیں، آپ کی وجہ سے اتنے لوگ انتظار کریں گے، اور ظاہر ہے کہ اس سے ہمارا جو کام ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے اور وقت پہ ہو نہیں سکتا۔ تو بزرگ خاتون جو تھیں وہ بہت سمجھدار تھیں، اور انہوں نے غصہ نہیں دکھایا اور ٹھنڈی رہیں بالکل، اور پھر سوچ کے انہوں نے کہا، کچھ پرسکون لہجے میں بلکہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے $10 نہیں دے سکتے اور آپ کے خیال میں $10 اتنی ہی چھوٹی سی رقم ہے، تو پھر یوں کیجئے کہ میرے اکاؤنٹ میں کل جتنی بھی رقم ہے وہ ساری ہی نکال کر مجھے دے دیجئے۔ کیشیئر بیچارہ کیا کرتا، بینک کا کلائنٹ تو بہت قیمتی ہوتا ہے، چاہے اس کے پاس اکاؤنٹ میں رقم کم ہو یا زیادہ۔ تو کیشیئر نے بیلنس چیک کیا تو وہ تو بالکل پریشان ہو گیا۔ وہ اسکرین کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس کے منہ سے تو آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اور پھر اس نے بڑے ہلکے سے کہا کہ آپ کے پاس تو اس وقت کوئی $5 لاکھ کا بیلنس ہے، اور آپ سے بہت بہت معذرت، اتنی بڑی رقم تو کیش میں بینک کے پاس نہیں ہوتی ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ اس پوری رقم کے لیے ایک اپلیکیشن دے دیجیے گا، تو بینک آپ کو بتا دے گا کہ آپ کب یہ ساری رقم نکلوا سکتی ہیں۔ بزرگ خاتون نے کچھ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ لیکن پرسکون انداز سے یہ پوچھا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کی الجھن کو، مشکل کو سمجھ سکتی ہوں۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ میں اس وقت کتنی رقم نکلوا سکتی ہوں؟ کیشیئر کا لہجہ تو بالکل بدل چکا تھا، اور بڑی شائستگی سے، بڑی ڈیسنسی سے اس نے کہا کہ جی فی الفور تو آپ کوئی $3000 نکلوا سکتی ہیں۔ بزرگ خاتون نے کہا کہ بہت اچھا، بالکل صحیح ہے، اچھا آپ ایک کام کیجئے کہ مجھے آپ 3000 نہیں بلکہ 2990 $2990 نکال کر دے دیجئے، میں آپ کو چیک لکھ دیتی ہوں۔ اور نے چیک لکھ بھی دیا $2990 کا، یعنی 3000 میں $10 کم۔ کیشیئر کیا کرتا، مجبور تھا، بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ یہ بڑا مصروفیت کا وقت تھا، بینک میں رش بھی تھا،
اور اس میں ایسی فرمائش کا آنا، ظاہر ہے کہ اس رقم کو گننے کے لیے چھوٹے رقم بھی چاہیے، بڑی رقم بھی چاہیے، $1 بھی چاہیے، $10 بھی چاہیے، $5 بھی چاہیے، 50 بھی، 100 بھی، مطلب مختلف قسم کے $2,990، جس میں بڑے نوٹ، چھوٹے نوٹ سبھی شامل تھے۔ ان کو گننا بڑا عذاب تھا، مگر وہ کیا کرتا، اس کے پاس اور کوئی راستہ تھا ہی نہیں، کیونکہ خاتون تو پہلی کہہ چکی تھی کہ میں اپنے سارے پیسے نکلوا لوں گی بینک سے، اور ظاہر ہے کہ بینک کے برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خاموشی کے ساتھ پیچھے میز پہ جا کے، ڈیسک پہ جا کے وہ ایک ایک نوٹ گن گن کے نکالتا رہا۔ بڑا جان لیوا کام تھا، جان لیوا یعنی جان لے لینے والا، بہت تکلیف دہ کام تھا اس کلرک کے لیے، لیکن جب وہ یہ کام کر چکا تو اس نے ایک بڑی پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بزرگ خاتون کو یہ رقم دی، $2,990 دیے، اور کہا کہ اور بتائیے میں آپ کی اور کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ تو بزرگ خاتون نے اس $2,990 یعنی $2,990 میں سے $10 اٹھا لیے اور باقی $2,980 کاؤنٹر پر ہی چھوڑ دیے، اور کیشیئر سے کہا کہ دیکھیے ایک چھوٹی سی خدمت آپ کو اور کرنی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ یہ $2,980 واپس میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیں۔ کیا کرتا بیچارہ، مرتا کیا نہ کرتا، اس نے یہ کام بھی کیا، یعنی واپس وہ رقم جو ہے واپس اس نے ان کے اکاؤنٹ میں ڈالنی پڑی، مجبوری تھی۔ تو دیکھیے اس طرح سے اس کیشیئر کو بھی اور بینک کو یہ سبق ملا کہ کسی کو چھوٹا مت سمجھو، لیکن یہ صرف بینک کا سبق نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا سبق بھی ہے۔ تو دوستوں، بھائیوں، بہنوں، پہلا سبق یہ کہ کبھی کسی کو ہلکا مت سمجھو، کبھی کسی کو ہلکا مت سمجھو کہ کون کیا ہے آپ کو نہیں پتہ۔ نرمی سے، اخلاق سے، پیار سے، محبت سے جس کے لیے جو کر سکتے ہو کر لو، اور دوسرے لوگ آپ کی خدمت بھی کر دیں گے، مان بھی لیں گے آپ کی بات۔ نہیں کر سکتے تو آپ معذرت کر لیجئے کہ میں کسی وجہ سے، لیکن نرمی رکھیے۔ دوسرا سبق ہمیں اس کہانی سے یہ ملا کہ معمولی باتوں کو مشکل نہیں بنائیے، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ معمولی بات خود آپ کے لیے ایک مشکل بن جائے، ایک عذاب بن جائے۔ تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ دوسرے کے صبر کو مت آزمائیں، دوسرے کے صبر کو مت آزمائیں، کیونکہ جو لوگ انتظار کر سکتے ہیں وہ شاید یہ جانتے بھی ہیں کہ ایک اچھا عمدہ سبق کیسے پڑھایا جا سکتا ہے۔ ہاں، انداز مختلف ہوگا، بے شک انداز مختلف ہو۔ تو یہ ایک جو کہانی بزرگ خاتون کی ہے، یہ سبق آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور بتائیے کہ یہ طریقہ جو انہوں نے کیا وہ صحیح بھی تھا کہ نہیں تھا، اور کلرک کا جو رویہ تھا وہ صحیح تھا، یہ صحیح نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو آپ کے اپنے کمنٹس پر میں آپ کا انتظار کروں گا، اور میرے ساتھ مہربانی کا ایک سلوک اور کرتے جائیے، یعنی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر لیجئے، شیئر کر لیجئے، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ یہ مجھے ضرور بتائیں کہ ویڈیو میں کہاں کہاں کمی ہے، تاکہ میں اپنی اس کمی کو پورا کر سکوں۔ السلام علیکم۔